بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 142 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے امور مکروہہ کا بیان۔ امور مکروہہ کا بیان۔ تو عزیز طلبہ، اس سے پہلے کہ ہم سبق کی تفصیل کی طرف آئیں، ہم آتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی طرف۔ عبارت کچھ یوں ہے: کریہ استقبال القبلۃ بالفرج فی الخلاء واستدبارها وغلق باب المسجد والوطی فوقه والبول والتخلی لا فوق بیت فیہ مسجد ولا نقشہ بالجس وماء الذہب۔ ترجمہ: مکروہ ہے قبلے کی طرف منہ کرنا بیت الخلاء میں، اور اس کی طرف پشت کرنا، اور مقفل کرنا مسجد کا دروازہ، اور وطی کرنا مسجد کے اوپر، اور پیشاب پخانہ کرنا نہ ایسے گھر کے اوپر جس میں مسجد ہو، اور نہ منقش کرنا مسجد کو گچ اور سونے کے پانی سے۔ یہ تھا عبارت اور ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں سبق کی تفصیل کی طرف۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے پیشاب پخانہ کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ یا پشت کرنا۔ نمبر 2، مسجد کا دروازہ مقفل کرنا، قفل لگانا، تالا لگانا۔ نمبر 3، مسجد کی چھت پر صحبت کرنا یا پیشاب پخانہ وغیرہ کا حکم۔ نمبر 4، گھر کی مسجد کی چھت پر صحبت وغیرہ کا حکم۔ نمبر 5، مسجد کو چوننے یا سونے کے پانی سے منقش کرنے کا حکم۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ نمبر 1، پیشاب پخانہ کرتے وقت قبلے کی طرف منہ یا پشت کرنا۔ تو عزیز طلبہ، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر فصل کا عنوان لگایا ہے۔ فصل کا عنوان لگایا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ جب ان امور کے بیان سے فارغ ہوئے جو نماز میں مکروہ تھے، تو خارج نماز جو امور مکروہ ہیں، اب ان کو الگ سے بیان فرمانا شروع کیا، تو اس لیے دونوں قسموں میں فرق کرنے کے لیے فصل کا عنوان قائم کیا۔ دونوں قسموں میں فرق کرنے کے لیے فصل کا عنوان قائم کیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنی پہلی بات کی طرف، پیشاب پخانہ کرتے وقت قبلے کی طرف منہ یا پشت کرنا۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ پخانہ اور پیشاب کرتے وقت قبلے کی طرف منہ کرنا یا پشت کرنا یہ مکروہ ہے، خواہ آبادی میں ہو یا جنگل میں۔ اس کی دلیل حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی وہ حدیث ہے، فرماتے ہیں: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلۃ بغائط ولا بول ولا تستدبروها۔ کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو قبلے کی طرف رخ نہ کرو اور نہ قبلے کی طرف پشت کرو۔ یہ تھا پیشاب پخانہ کرتے وقت قبلے کی طرف منہ یا پشت کا کرنا، جس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کریہ استقبال القبلۃ بالفرج فی الخلاء واستدبارها کے الفاظ سے بیان فرمایا ہے۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر قبلہ اور پیشاب کرنے والے کے درمیان آڑ ہو، قبلہ اور پیشاب کرنے والے کے درمیان کوئی آڑ ہو تو پھر مکروہ نہیں ہے۔ ان کی دلیل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی وہ حدیث ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں اپنے مکان کی چھت پر چڑھا تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ 2 اینٹوں پر قضاء حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے اور بیت المقدس کی جانب رخ کیے ہوئے تھے۔ تو اس حدیث میں یہ کہا گیا اور بیت المقدس کی طرف رخ کیے ہوئے تھے، اور جو مدینہ منورہ میں بیت المقدس کی طرف رخ کیا جائے، پشت بیت اللہ کی طرف ہو جاتی۔ مدینہ منورہ میں اگر بیت المقدس کی طرف رخ کیا جائے تو پشت بیت اللہ کی طرف ہو جاتی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت وہ بیت اللہ کی جانب تھی۔ لیکن حناف اس حدیث کا جواب یہ دیتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو جو روایت پیش کی گئی ہے، حناف نے جو پیش کی ہے وہ روایت قولی ہے،
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے وہ فعلی ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ جہاں قولی اور فعلی حدیث میں تعارض ہو جائے ترجیح قولی حدیث کو ہوتی ہے۔ لہذا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث کو ترجیح دیتے ہوئے یہ کہیں گے کہ پیشاب پخانہ کرتے وقت قبلہ کی طرف نہ منہ کرنا درست ہے اور نہ ہی پشت کرنا جائز ہے۔ نیز دوسری بات یہ ہے کہ جہاں حرمت اور اباحت کے دونوں پہلو موجود ہوں، حرمت اور اباحت کے یہ دونوں پہلو موجود ہوں تو وہاں پر ترجیح حرمت کو دی جاتی ہے۔ لہذا اس وجہ سے حرمت کو ترجیح دیتے ہوئے کہا جائے گا کہ قبلے کی طرف نہ قبلے کا پیشاب پخانہ کرتے وقت نہ استقبال قبلہ جائز ہے اور نہ ہی استدبار قبلہ جائز۔ یہ تھی پیشاب پخانہ کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ یا پشت کرنے کی تفصیل۔ نمبر 2، مسجد کا دروازہ مقفل کرنا۔ مسجد کا دروازہ مقفل کرنا تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ مسجد کا دروازہ مقفل کرنا، تالا لگانا، یہ مکروہ ہے، کیونکہ یہ نماز سے روکنے والے کے ساتھ مشابہت ہے، نماز سے روکنے والے کے ساتھ مشابہت ہے۔ البتہ بعض اہل فتاویٰ کی رائے یہ ہے کہ اگر مسجد کے سامان کی حفاظت کے لیے اوقات نماز کے علاوہ جو دیگر اوقات ہیں ان میں اگر دروازہ بند کر دیا جائے تو یہ مکروہ نہ ہوگا، چونکہ اس زمانے میں چوروں کی کثرت ہے، تو اس سے بچنے کے لیے سامان مسجد کی حفاظت کی خاطر اگر نمازوں کے اوقات کے علاوہ میں دروازہ بند کر دیا جائے، مقفل کر دیا جائے تو یہ فی زمانہ مکروہ نہیں ہے۔ اس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وغلق بابل مسجدی کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے کہ مسجد کے دروازے کا مقفل کرنا، بند کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 3، مسجد کی چھت پر صحبت کرنا یا پیشاب پخانہ کرنے کا حکم۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ مسجد کی چھت پر صحبت کرنا یا پخانہ پیشاب کرنا یہ مکروہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسجد کی چھت بھی مسجد کے حکم میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر امام نیچے ہو، اوپر چھت سے اس کی ابتدا کوئی کر رہا ہو تو اس کا اقتدا کرنا درست ہے، صحیح ہے، اور معتکف کا اعتکاف اوپر چڑھنے سے باطل نہیں ہوتا۔ مسجد کا جو حصہ، مسجد کی جو چھت، اگر اس پر معتکف چڑھتا ہے بشرطہ کہ باہر جا کر نہ چڑھے، اس کی سیڑھیاں اندر سے ہی ہوں، تو پھر چھت پر چڑھنے سے اس کا اعتکاف باطل نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا کہ چھت کا حکم، مسجد کی چھت کا حکم مسجد والا ہے، لہذا مسجد کی چھت پر صحبت کرنا یا پیشاب پخانہ کرنا یہ مکروہ ہے۔ اسی کو مصنف رحمۃ اللہ نے والوطی فوقہ سے تعبیر فرمایا ہے کہ مسجد کے اوپر وطی کرنا یہ مکروہ ہے، اور پیشاب والبول والتخلی اور پیشاب اور پخانہ کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 4، گھر کی چھت پر، جو گھر کی مسجد ہے، گھر کی مسجد کی چھت پر صحبت وغیرہ کرنے کا حکم۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ گھر کی مسجد کی جو چھت ہے اس پر صحبت وغیرہ کرنا مکروہ نہیں، کیونکہ گھروں کے اندر جو کمرے کو مخصوص کر کے مسجد بنایا جاتا ہے تو اس کا حکم مسجد والا نہیں ہوتا، یعنی وہ تمام احکام میں مسجد کے حکم میں نہیں ہے۔ اور گھر کی مسجد سے لہذا اس وجہ سے گھر کی مسجد کی جو چھت ہے اس پر صحبت وغیرہ کرنا یہ مکروہ نہیں ہے۔ اسی کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے لا فوق بیت فیہ مسجد سے تعبیر فرمایا ہے کہ نہ ایسے گھر کے اوپر جس میں مسجد ہو، یعنی ایسے گھر کے اوپر جس میں مسجد ہو پیشاب خانہ کرنا، صحبت کرنا مکروہ نہیں ہے۔ نمبر 5، مسجد کو چوننے یا سونے کے پانی سے منقش کرنے کا حکم۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ مسجد کو چوننے اور سونے کے پانی سے منقش کرنا یہ مکروہ نہیں ہے۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ایسا یعنی منقش کرنا سونے کے پانی سے یا چوننے سے اس میں ثواب نہیں ہے۔ ان الفاظ سے یہ سمجھ آتا ہے کہ مصنف کا یہ کہنا کہ منقش کرنا مسجد کو گچ کے ساتھ، چوننے کے ساتھ اور سونے کے پانی کے ساتھ یہ مکروہ نہیں، یعنی اس میں ثواب نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
لقوله صلی اللہ علیہ وسلم من اشراط الساعۃ تزیین المساجد کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت مسجدوں کا مزین کرنا ہے۔ تو بہرحال بعض فقہا اس کو مکروہ سمجھتے ہیں، البتہ بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ ثواب کا کام ہے کیونکہ اس میں مساجد کی تعظیم ہے۔ شرط یہ ہے کہ کوئی اپنے مال سے یہ کام کرے، یعنی وقف کا مال اس میں استعمال نہ کیا جائے۔ اگر وقف کے مال سے ایسا کام کیا گیا تو پھر اس صورت میں یہ درست نہیں ہوگا، یعنی اس میں ثواب نہیں ہوگا، اور وقف کے جو آداب و احکام ہیں یہ اس کے خلاف ہے۔ لہذا اس وجہ سے مسجد کو سونے کے پانی سے مزین کرنا یا چونے سے مزین کرنا یہ جائز تو ہے، لیکن اس میں ایک قول کے مطابق ثواب نہیں ہے، جبکہ بعض فقہا اس کو ثواب کا کام کہتے ہیں کہ اس میں مساجد کی چونکہ تعظیم ہے، لہذا اس وجہ سے اگر کوئی شخص اپنے مال سے یہ کام کرے تو ایسا کرنا ثواب کا کام ہے۔ یہ تھا مسجد کو چوننے اور سونے سے مزین کرنے کا حکم، جس کو مصنف رحمۃ اللہ نے ولا نقشہ بالجس و ماء الذهب سے تعبیر فرمایا ہے کہ اور نہیں ہے مکروہ منقش کرنا مسجد کو گچ سے اور سونے کے پانی تھے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس کے اندر ہم نے پڑھا پیشاب پخانہ کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ یا پشت کرنا، نمبر 2 مسجد کا دروازہ مقفل کرنا، نمبر 3 مسجد کی چھت پر صحبت کرنا یا پیشاب پخانہ وغیرہ کا حکم، نمبر 4 گھر کی مسجد کی چھت پر صحبت وغیرہ کا حکم، نمبر 5 مسجد کو چوننے یا سونے کے پانی سے منقش کرنے کا حکم۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تبارک و تعالی تفقہ فی الدین نصیب فرمائیں، دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔